السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبح عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح کا پاکستان۔ دوستو، لاہور کے علاقے کاہنہ میں ایک گاؤں ہے جہاں پر کہ کل رات ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی، جس میں کہ ڈاکو جو تھے، یہ جس شخص کے گھر میں ڈکیتی ہوئی اس کے گھر سے 5 عدد بکریاں اور اس کی کم از کم جو ہے 7-8 مرغیاں جو ہیں وہ چرا کر لے گئے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، بکری یا بکرے کی آج کل کیا مارکیٹ ویلیو ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا نقصان ہے۔ ویڈیو میں اس وجہ سے نہیں بنا رہی، اس قسم کی وارداتیں لاہور میں بالکل عام ہو چکی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نقصان بہرحال نقصان ہے، وہ تو بڑی بات ہے ہی، لیکن اس قسم کی خبروں کو رپورٹ کرنا آج کل کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم رپورٹ کرنے بیٹھیں تو دن میں سارا دن ہی ختم ہو جائے، لیکن اس قسم کی خبریں ختم نہیں ہوں گی جس قدر حالات ہمارے ملک میں خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں کے لوگوں میں اس قدر نفسیاتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ اس قدر ذہنی مریض ہو چکے ہیں کہ اب ایک جو چور ڈکیت ہوتا ہے وہ تو میری نظر میں ویسے ہی ذہنی مریض ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ذہنی مریض ہوتا ہے تو وہ یہ کرمنل وے ڈھونڈتا ہے اپنے جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ بھائی تو چور ہے، مت چوری کر، عزت سے کما لے، کما کے کھا لے، لیکن وہ چوری کرنا بہتر سمجھتا ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی پرابلم ہی ہے۔ لیکن چوروں نے جو چوری کا انداز اپنایا اس نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا۔ نہ صرف حیران کیا، تھوڑا سا مجھے غصہ بھی آیا، دکھ بھی ہوا، اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید ان چوروں کی ذہنی حالت خراب ہوگی جو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ ہوا ناظرین کچھ اس طرح سے کہ یہ 4 عدد چور جو ہیں کاہنہ میں ایک گھر کے اندر صحن کی جو دیوار ہے، گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کس قسم کے گھر ہوتے ہیں، کھلے کھلے بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دور جا کے کہیں پر کمرے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بڑا سا صحن ہے جس کے اندر کیا کہتے ہیں ان کے مویشی وغیرہ بندھے ہوئے تھے، بھینسیں، گائے اور کیا کہتے ہیں مرغیاں وغیرہ، مرغیوں کا دربہ بھی تھا۔ اب چوروں نے کیا کیا کہ چور باہر صحن کی جو ہے دیوار پھلانگ کر اندر کودے۔ اندر کودنے کے بعد انہوں نے کمروں کے دروازے بجائے، اب کیونکہ ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ رات کم از کم 12-1 کا ٹائم تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ اس ٹائم ضرور کوئی چور وغیرہ ہی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ اندر کمرے کی ایک عدد کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا کہ کون ہے۔ کھڑکی میں سے جھانکنے کے بعد، کیونکہ باہر دھند بہت زیادہ تھی، سردی ہے، آج کل دھند ویسے ہی ہوتی ہے، تو ان کو یہ آئیڈیا تو نہیں ہو سکا کہ کتنے افراد ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق ان کو ایسا لگا کہ شاید 3 سے 4 افراد ہیں، اور اتنا ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ چور ہی ہیں۔ اب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، چور لگاتار دروازہ پیٹتے رہے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو چوروں نے غصے میں آ کر کیا کیا، یہ سن کر آپ کو شدید حیرت ہوگی کہ چوروں نے جو مرغیوں کا دربہ تھا اس کو توڑ دیا، اس کے بعد مرغیوں کو وہاں سے نکال کر ادھر سے ادھر منتشر کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ایک عجیب و غریب قسم کا شور مچانے کی کوشش کی کہ جس سے شاید گھر والے پریشان ہو جائیں کہ باہر کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی ہنگامہ ہو گیا تو وہ نکل کر باہر آ جائیں۔ اس پر بھی جب گھر والے باہر نہیں آئے تو انہوں نے ان مرغیوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ مرغیوں کو ذبح کرنے سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ وہ ان کو لے کر بھی جا سکتے، لے جانے کے بعد اگر کھانا ہی تھا، چور کو بیچارہ بھوکا تھا تو لے جا کے گھر لے جا کے اس کو ذبح کر کے کھا سکتا تھا، لیکن یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب وہ جو گھر کے مکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مرغی چیخے گی، چلائے گی تو اگلے گھر والے جو ہیں وہ پریشان ہو کر باہر آئیں گے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میں نے ابھی تک جہاں پر بھی جب بھی مرغی ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو مرغی ذبح ہوتے ہوئے تو کوئی بھی ایسا شور شرابہ نہیں کرتی کہ جو ہے آپ سمجھیں کہ شاید مرغی کو آپ ذبح کریں گے تو وہ چیخیں مارنے لگے گی اور چیخیں مارنے سے 4 طرف سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یا پھر بکرا یا بکری کو پکڑ لینے سے کوئی ایسا شور شرابہ مچ جائے گا۔ لیکن یہ ایک عجیب سی وجہ جو ہے اس گھر کے مکین جو ہے بیان کر رہے ہیں، جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے کچھ مشکوک سی وجہ لگ رہی ہے کہ چور آئے اور آنے کے بعد کیونکہ وہ اندر سے دروازہ بجاتے رہے، اندر سے دروازہ جب نہیں کھولا گیا تو انہوں نے کیا کہتے ہیں مرغیوں کا جو دربہ تھا اس دربے کو توڑا، توڑنے کے بعد اس کے اندر سے مرغیوں کو باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد انہیں منتشر کیا۔ منتشر کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ادھر سے ادھر بھگایا تاکہ ان کے شور شرابے سے گھر والے جاگیں اور باہر آ کر دیکھیں کہ کون ہے کون نہیں۔ تو تب بھی جب گھر والے نہیں آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ 1 بائی 1 مرغیوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ مرغیوں کو انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں سے صرف 6 یا 7 مرغیاں چرائیں اور کیا کہتے ہیں 4 عدد بکریاں چرائیں اور ان کو لے کر چلتے بنے۔
ان لوگوں نے ان کے جانے کے بعد 15 پر فون کیا، 15 جو ہے موقع پر پہنچ گئی اور کیا کہتے ہیں 15 ملزموں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اب مجھے شدید اس چیز کی بے چینی ہے کہ یہ چیز پتہ چلنی چاہیے کہ شور شرابہ تو مرغیوں کو منتشر کرتے ہی کافی سارا پھیل جاتا ہے۔ مرغیاں اصل میں تو کھولتے وقت یا بھگاتے وقت ہی شور شرابہ کرتی ہیں، ذبح کرتے وقت تو کوئی بھی مرغیاں شور شرابہ نہیں کرتی۔ کہ ایسا چوروں کے ساتھ ایسا کیا پرابلم تھا، کون سا ذہنی مسئلہ تھا کہ چوری تو کرنی ہی کرنی تھی اور مرغیاں بھی چرا کر لے کر جانی تھی، لیکن ان بے زبانوں کو بلا وجہ کھڑے کھڑے ذبح کرنا شروع کر دینا، یہ ایک چیز بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے اور مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو مجھ سے ضرور شیئر کریے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔